معزز سامعین، میری آج کی تقریر کا ٹاپک اور موضوع ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ معزز سامعین، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا دنیا کا کوئی فرد، دنیا کا کوئی انسان انکار نہیں کرتا ہے، چاہے وہ جس دھرم کا ماننے والا ہو، جس مذہب کا ماننے والا ہو، کوئی بھی موت کا انکار نہیں کرتا ہے۔ جو سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو ماننے والا ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ بتائیے تمہیں موت آئے گی کہ نہیں، تو وہ بھی اس بات کا اقرار کریں گے کہ یقیناً ایک دن ہمیں موت آئے گی۔ جو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اسے بھی ایک دن موت آئے گی، اور جو کسی بھی دھرم کو اور کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ موت اسے بھی ایک دن آئے گی۔ یعنی موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔ ہر ایک کو یہ موت آ کر کے رہے گی، ہر ایک کو یہ موت پہنچ کر کے رہے گی۔ اب یہ موت کبھی کسی کو ماں کے گود میں آ جاتی ہے، تو کبھی کسی کو جوانی میں آتی ہے، تو کبھی کسی کو بڑھاپے میں آتی ہے۔ موت ہر ایک کو آنی ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے مالدار اور دولت مند انسان آئے، لیکن وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس دنیا میں قارون جیسا شخص آیا، لیکن وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ اس دنیا میں نمرود حامان جیسا آدمی آیا، لیکن وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس دنیا میں فرعون جیسا ظالم و جابر شخص آیا، جس نے ظلم و زیادتی کی، جس نے بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کی، جس نے اس بات کا دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تم لوگوں کا سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن اس فرعون کو بھی موت آئی، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس دنیا میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن کوئی بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس دنیا میں نبیوں میں سب سے افضل نبی، رسولوں میں سب سے بہتر رسول جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دنیا سے وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو گیا۔ یعنی موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو ہر ایک کو آ کر کے رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کے اندر اسی بات کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہمیشگی عطا نہیں کی۔ کسی بھی انسان کو میں نے ہمیشہ اس دنیا کے اندر، اس دھرتی کے اندر نہیں رکھا۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ تو کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ وفات پا جائیں تو یہ دنیا کے لوگ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کہ بلکہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت آ کر کے رہے گی۔ موت سے نہ تو کسی کی دولت اسے بچا سکتی ہے، نہ کسی کا مال اسے بچا سکتا ہے، نہ کسی کی شہرت اور کسی کی ناموری اسے موت سے بچا سکتی ہے۔ ہر ایک کو موت آ سکتی ہے۔ انسان اس دنیا میں چاہے جتنا بھی غرور کر لے، جتنا بھی گھمنڈ کر لے، جتنا بھی تکبر کر لے، دولت کے نشے میں جتنا بھی چور ہو جائے، لیکن اسے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے جانا پڑے گا۔ ایک دن اسے موت آ کر کے رہے گی۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھمنڈ کو، اس کے غرور کو، اس کے تکبر کو اس کے منہ میں دے مارے گا، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گرفت میں اور اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس کو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور کل قیامت کے دن تمہارے عملوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر تم نے نیک عمل کیا ہے، اگر تم نے اچھا کام کیا ہے، تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پورا بدلہ دے گا، اور اگر تم نے برا عمل کیا
کیا ہے، برا کام کیا ہے، تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سزا اور بدلہ تمہیں دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا کہ ہر ایک کو موت آنی ہے۔ اب موت کبھی کسی کو ماں کی گود میں اور بچپن میں آ جاتی ہے، تو کسی کو جوانی میں آتی ہے، تو کسی کو بڑھاپے میں آتی ہے۔ تو ہر ایک مسلمان کو اور ہر ایک شخص کو اب موت یاد رکھنی چاہیے۔ موت ہر ایک کے انسان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، ہر انسان کے دماغ میں، ہر انسان کے مائنڈ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اسے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اور اسی بات کا درس، اسی بات کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر حاضم اللذات یعنی الموت، کہ لوگوں تم زیادہ سے زیادہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں لذتوں کو اور دنیاوی مزے کو ختم کر دینے والی چیز، جس چیز کو قرار دیا وہ موت کو قرار دیا۔ آپ ذرا غور کریں، کہیں خوشی کی محفل لگی ہوئی ہو، کہیں شادی کی محفل لگی ہوئی ہو اور لوگ وہاں خوش و خرم نظر آ رہے ہو، سب خوشیاں منا رہے ہو، لیکن اچانک اگر انہی لوگوں میں سے کسی کی موت ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر وہ محفل جو خوشی کی محفل تھی اب وہ محفل غمی کی محفل میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ محفل ماتم کا محفل بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موت جو ہے یہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ اس لیے ایک ایمان والے کو، ایک مسلمان کو ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور موت کو یاد رکھنے والا شخص سب سے عقل مند شخص ہے۔ جو آدمی موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے وہی سب سے زیادہ عقل والا انسان ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور آ کر کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سوال پوچھتے ہیں، دو کوشچن پوچھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انصاری صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ مومنوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ ایمان والوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنهم خلقا، کہ مومنوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جس کا کردار سب سے اچھا ہے، جس کا کیریکٹر سب سے اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں وہ آدمی سب سے اچھا ہے۔ اس انصاری صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ بتلائیے کہ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل والا انسان کون ہے، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثرهم للموت ذکرا ولما بعده استعدادا اولئک الاکیاس، کہ سب سے زیادہ جو موت کو یاد کرنے والا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے جو سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہے، اولئک الاکیاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہے، وہ لوگ سب سے زیادہ عقل والا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو یاد رکھنے والا اور موت کے بعد کی زندگی یعنی قبر کی زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے جو تیاری کرنے والا ہے، جو آخرت کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا کہ وہ لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہے، وہ لوگ سب سے زیادہ عقل والا ہے۔ لوگ حضرات، انسانوں کو کبھی کبھی قبرستان کی زیارت کر لینا چاہیے، ایسے قبرستان کی جہاں جو قبرستان کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہو، جس قبرستان میں جانے سے وحشت اور ایک طرح کا ڈراؤنا تصور اور خیال ذہن میں پیدا ہوتے ہو، اس طرح کے قبرستان کی کبھی کبھی زیارت کر لینا چاہیے، کبھی کبھی اس قبرستان کی بھی زیارت کر لینی چاہیے جہاں پر اپنے عزیز اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو دفن کیا گیا ہے، جہاں پر اپنے رشتہ دار جس قبرستان میں مدفون ہے اس
اس قبرستان کی زیارت کر لینا چاہیے، تاکہ انسان کے ذہن میں یہ بات آئے اور یہ بات اس کے ذہن میں آئے کہ کل تک یہ شخص جو ہمارے بیچ تھا، کل تک یہ شخص جو ہمارے ہی طرح دنیا میں مشغول اور مصروف تھا، جو دنیا میں بزی تھا، کل تک یہ شخص جو ہمارے ہی طرح کھایا پیا کرتا تھا، کل تک یہ شخص جو ہمارے ہی طرح لوگوں سے ملا جلا کرتا تھا، آج یہ اس قبر کے اندر مدفون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کا حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ، اپنی ماں کی قبر پر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جانے کے بعد اتنا زیادہ روئے کہ آپ کے آس پاس جو صحابہ اکرام موجود تھے وہ بھی رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوئے اور صحابہ اکرام سے کہا کہ میرے صحابہ سنو، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پرمیشن مانگی کہ الہ العالمین تو مجھے میری والدہ کے لیے، میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت دے دے، مغفرت کی دعا کرنے کی پرمیشن دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلم یؤذن لی، لیکن مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوسری اجازت مانگی، میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ الہ العالمین تو مجھے اس بات کی اجازت دے دے کہ میں اپنی والدہ، اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں۔ فأذن لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی اجازت دے دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فزوروا القبور فإنها تذکر الموت، تم لوگ قبروں کی زیارت کیا کرو، تم لوگ قبرستان کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الموت، کیونکہ قبرستان کی زیارت تمہیں موت یاد دلائے گی۔ حضرات، اب کسی خاص قبر کو مخصوص کر لینا، اسپیشل کر لینا کہ ہم اسی قبر کی زیارت کریں گے اور ہم وہیں جائیں گے، تو ایسا کرنا درست نہیں، کیونکہ آج بہت سارے لوگوں کو، مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جو کسی قبر کو خاص کر لیے ہیں اور وہ اس قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور وہ اس مقصد سے جاتے ہیں، وہ ان کے لیے دعا کرنے کے لیے نہیں جاتے بلکہ ان سے مانگنے جاتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں اس قبر والے سے۔ تو اس طرح کی زیارت کرنا اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اپنے محلے کی، اپنے گاؤں کے قبرستان جائے اور وہاں پر جا کر کے اپنے اندر یہ تصور اور خیال لائے کہ یہ شخص جو کل تک ہمارے بیچ تھا آج یہ اس قبر کے اندر مدفون ہے، اور ایک دن ہمیں سارے رشتہ دار اور سارے لوگ مل کر کے اسی قبرستان میں اور اسی جگہ چھوڑ آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں کے اندر اس بات کا درس دیا، اس بات کی تعلیم دیا کہ ایمان والے کو اور مومنوں کو ہمیشہ موت یاد رکھنی چاہیے۔ حضرات، موت کا وقت جو ہوتا ہے، موت کا ٹائم جو ہوتا ہے، یہ وقت، یہ ٹائم بڑا سخت ہوتا ہے، بڑی تکلیف کا وقت ہوتا ہے، بڑا دکھ کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاف کے اندر اسی بات کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ موت کی سختی آ پہنچی، موت کی سختی، موت کی تکلیف یہ حق کے ساتھ آ پہنچی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری ٹائم چل رہا تھا، آخری وقت چل رہا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اس پیالے میں پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ داخل کرتے تھے اور ہاتھ نکالنے کے بعد اپنے چہرے پر ملتے اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرماتے لا الہ الا اللہ وَإِنَّا لِلْمَوْتِ لَسَكْرَاتٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اِنَّا لِلْمَوْتِ لَسَكْرَاتٌ، بے شک موت کی سختی، موت کی تکلیف بہت ہی زیادہ ہے۔ حضرات، موت کی تکلیف اور موت کا دکھ جو ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، اور یہ تکلیف اور اس دکھ کا سابقہ افضل الرسل، انسانوں میں سب سے افضل، رسولوں میں سب سے افضل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے
موت کی سختی جو ہے یہ برحق ہے، لیکن ایمان والے اور مومنوں اور نیک اعمال کرنے والے، اسی طرح سے کافر، فاسق اور فاجر اور گناہگار لوگوں کی موت میں فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو موت کے وقت تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو انتہائی آسانی کے ساتھ نکال لیتا ہے، انتہائی آسانی کے ساتھ قبض کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الفجر کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جب کسی مومن آدمی کی موت کا وقت آتا ہے، جب کسی مومن آدمی کی موت کا ٹائم آتا ہے، تو موت کا فرشتہ ملک الموت اس کے پاس حاضر ہوتا ہے اور انتہائی بہترین انداز میں اس کی روح سے کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والا روح، اے آرام والی روح، ارجعی، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹو، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹو جس سے تم راضی ہو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے راضی ہے، اور انتہائی آسانی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہگاروں کے بارے میں بیان کیا، فاسقوں اور فاجروں کے بارے میں بیان کیا، کافروں کے بارے میں بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا توفتہم الملائکہ، کہ جب ان کی روح کو فرشتے قبض کرنے آتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح کو ان کے جسموں سے نکالنے کے لیے آتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، تو فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کے سینوں پر مارتے ہیں، اور انتہائی سختی کے ساتھ اور انتہائی تکلیف کے ساتھ اور اس کی روح کو کھینچ کر کے نکالتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایمان والے مومن آدمی اور ایک گناہگار اور کافر آدمی کی موت میں جو فرق ہے وہ بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایمان والے، ایک نیک آدمی کی موت کا جب وقت آتا ہے تو موت کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے، اے پاک روح، پاک جسم سے نکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی طرف چل۔ چنانچہ انتہائی آسانی کے ساتھ اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے اور وہ فرشتے لے کر کے اس کی روح کو آسمان کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کی روح کو اعلیٰ علیین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ فاسق و فاجر ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، تو فرشتے، موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ کر کے کہتا ہے، اے ناپاک روح، تو ناپاک جسم سے نکل۔ چنانچہ موت کا فرشتہ انتہائی سختی کے ساتھ بہت ہی دکھ اور تکلیف دے کر کے اس کی روح کو اس کے جسم سے نکالتا ہے، اور نکالنے کے بعد آسمان کی طرف روانہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں۔ پھر اس کی روح کو زمین میں پٹک دیا جاتا ہے، زمین میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو ایمان والے آدمی کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے انتہائی آسانی کے ساتھ قبض کر لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں۔ تکلیف ضرور ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی۔ لیکن کافروں کی روح کو، گناہگاروں کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت، اللہ کے فرشتے بہت سختی کے ساتھ نکالتا ہے، بہت سختی کے ساتھ قبض کرتا ہے۔ حضرات، موت ہر ایک کو آنی ہے، لیکن موت کا جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے اسی وقت پر آئے گی۔ اس لیے آج دنیا میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں، موت کی دعا مانگنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا یتمنین احدکم الموت لضر اصابہ، کہ تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، موت کی دعا نہ کرے اس تکلیف کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے جو اسے پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو موت کی تمنا اور موت کی دعا کرنے سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری
हदीस में बयान किया, सही मुस्लिम की रिवायत है, ला यतमन्ना अहदुकुमुल मौत, कि तुम में से कोई भी मौत की तमन्ना ना करे, मौत की दुआ ना करे, इम्मा मुहसिनन फलअल्लहु अन यज़दादा खैरा, अगर वो नेक है तो हो सकता है कि वो और ज्यादा नेक अमल कर लेगा, व इम्मा मुसीयन फलअल्लहु अन यस्तअतिबा, और अगर वो गुनाहगार है तो हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला उसे तौबा की तौफीक दे दे और वो अपने गुनाहों से तौबा कर ले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों हदीसों में लोगों को इस बात से मना किया कि किसी मुसीबत की वजह से, किसी तकलीफ की वजह से, किसी दुख की वजह से मौत की तमन्ना ना करना, क्योंकि ईमान वाले को अगर कोई मुसीबत पहुंचती है, कोई दुख पहुंचता है, कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई बीमारी पहुंचती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में उसके गुनाहों को मिटाता है और उसके दर्जात को बुलंद करता है। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हत्ता शौकत युशाकुहा, कि अगर उसके पैर में कोई कांटा भी चुभता है तो उस कांटा चुभने की वजह से भी अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को मिटा देता है। तो ईमान वालों को मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें जो जिंदगी मिली हुई है उस जिंदगी को गनीमत जानना चाहिए, उस जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक गिफ्ट और तोहफा समझना चाहिए और इस जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की कोशिश करना चाहिए। इस जिंदगी में इंसान का हदफ, इंसान का मकसद, इंसान का पर्पस सिर्फ और सिर्फ दुनिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। मौत के बाद की जिंदगी, खबर की जिंदगी के लिए तैयारी करनी चाहिए। सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, वो कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे पर हाथ रख करके कहा, कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब और आबिर सबील, कि अब्दुल्ला तुम दुनिया में इस तरह से रहो गोया कि तुम एक अजनबी हो, एक परदेसी हो या राह चलता मुसाफिर हो। एक अजनबी इंसान, एक परदेसी इंसान दूसरे मुल्क से, दूसरे देश से आकर के कहीं कोई जॉब करता है या कोई काम कर रहा होता है तो हरगिज उसका मकसद ये नहीं होता कि हम यहाँ अपना घर बना लेंगे, अपना मकान बना लेंगे, बल्कि उसके ध्यान में हमेशा ये बात होती है कि एक दिन हम अपने वतन को, अपने घर को वापस जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक तुम्हें दुनिया में तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हारे जहन में भी ये बात हमेशा होनी चाहिए कि एक दिन हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ पलट करके जाना है, जो हमारी असली जिंदगी है, जो हमारी हकीकी जिंदगी है। फिर हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा लोगों से कहा करते थे, इज़ा अमसैता फला तंतज़िर सबाह, के लोगों अगर तुम शाम कर लो तो सुबह तक का इंतजार ना करो, व इज़ा अस्बहता फला तंतज़िर मसा, और अगर सुबह कर लो तो फिर शाम तक का इंतजार ना करो। खुद मिन सेहत कालिमा सिका, और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती और फिटनेस और हेल्दी के दिनों को बीमारी के आने से पहले पहले गनीमत जान लो, और सेहतमंद जब तुम रहो तब अल्लाह की इबादत कर लो। वह हयात कालिमा सिका, और अपनी जिंदगी को गनीमत जानो, मौत के आने से पहले पहले, मौत के मुंह में जाने से पहले पहले, क्योंकि मौत आने के बाद इंसान को फिर जिंदगी नहीं मिलेगी। मौत आने के बाद हर मरने वाला शख्स अल्लाह तबारक व तआला से यही दरखास्त करेगा, रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहा, के मेरे रब एक बार तू मुझे दुनिया में लौटा दे, एक बार तू मुझे फिर से जिंदगी दे दे, लअल्ली अअमलु सालिहा, शायद मैं नेक अमल कर लूं, शायद मैं अच्छा काम कर लूं। लेकिन जिंदगी इंसान को एक ही बार दी गई है, इसी जिंदगी को गनीमत जान करके, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गिफ्ट और तोहफा जान करके इस जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा नेक काम करके खबर की जिंदगी के लिए, आखिरत की जिंदगी के लिए इंसान को तैयारी कर लेनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इलाही आलमीन तो हम तमाम मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा मौत को याद करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन तो हम तमाम मुसलमानों को मौत के बाद की जिंदगी में साबित ख़दमी अता फरमा। इलाही आलमीन जब तक तो हमें इस दुनिया में जिंदा रख, दीन इस्लाम पर जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर अता फरमा।